سلوک طریقت سے مراد ہے تہذیب اخلاق کے بخل و حسد و ریا اور کبر و خود نمائی وغیرہ تمام اخلاق ذمیمہ دور کر کے سخاوت و اخلاص و تواضع اور تذلل عاجزی و وغیرہ جملہ اخلاق پسندیدہ حاصل کرے تاکہ وصول الی اللہ کی استعداد حاصل ہو۔ اور طریقت صوفیہ کی اصطلاح میں مقامات و منازل الی اللہ کے قطع کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کا پہلا دروازہ شریعت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے تابع بن کر حق تعالیٰ کی عبادت میں لگنا اور پختگی اور استقامت کے ساتھ رضا و حق کا متلاشی رہنا طریقت کہلاتا ہے۔ اور ابتدائی طریقت یہ ہے کہ شرعی رخصت اور سہولتوں کو چھوڑ کر مستحب اور مستحسن افعال کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثلا نوافل کے بلا ناغہ بیٹھ کر پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر مستحب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ پس اہل طریقت کو ضروری ہے کہ اولیٰ اور افضل صورت اختیار کریں۔ اور نہایت طریقت کے معنی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے بیان یہ کیے ہیں کہ ہدایت کی طرف لوٹ آنا طریقت کہلاتا ہے۔ اور حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت سے مراد حق تعالی شانہ کی ذات ہے، کیونکہ وہی ہر شے کا مصدر و مبتدا ہے اور وہی مرجع و منتہا۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اسی کی جانب لوٹتے ہیں جملہ امور، اسی کی جانب تم سب لوٹ کر جاؤ گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کام کا منتہا تمہارے پروردگار کی طرف ہی ہے۔ پس سالک نے جب باتمامہ اپنی ہدایت یعنی ذات حق سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کر لیا تو نہایت کو پہنچ گیا۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ مرید جب اپنی ہدایت کی طرف لوٹ جائے گا تو نہایت کو پہنچ جائے گا، یعنی ماں کے پیٹ میں جب کہ حق تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، صورت عطا فرمائی اور روح پھونکی، تو بجز حق تعالیٰ شانہ کے وہاں صورتاً بھی اس کا کوئی نگہبان یا مربی نہ تھا۔ یہ کمال فقر و احتیاج اور عجز و کمزوری کی حالت میں خدا پر بھروسہ کیے ہوئے تھا، خضوع اور تواضع و تذلل کے ساتھ ساتھ موتصف تھا، حسد و کینہ و خود پسندی و تکبر وغیرہ صفات مذمومہ سے بالکل منزہ تھا، اور جملہ عیوب سے مبرہ، خودی اور خودی کی نفی تک سے بے خود اور بے خبر تھا۔ پس اسی طرح سالک جب انجام کار اپنی حالت ایسی بنا لے گا جیسی کہ شکم مادر میں ابتدائی حالت میں تھی تو نہایت کو پہنچ جائے گا، اور یہی حالت صوفی کا کمال ہے، اور اسی مرتبے میں کمال عبدیت اور آزادی حاصل ہوتی ہے۔ طریقت میں بتہرے مقامات و منازل ہیں، اور ہر مقام کے لیے ہدایت اور نہایت ہے، اور ہدایت کے درست کیے بغیر نہایت کو پہنچنا محال ہے۔ چنانچہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہایت کو نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک نہایت کو درست نہ کرے۔ اور بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ وصول یعنی حقیقت و معرفت و طریقت کے اصول خراب دینے سے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہی ارشاد ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ بس ضرور ہے کہ اصول اور ہدایت کو سنوارے تاکہ راستہ کھلے اور وصول حاصل ہو۔ اور اصول طریقت حسب قول جنید رحمت اللہ علیہ کے 5 چیزیں ہیں، یعنی دن کا روزہ، شب کا قیام، ہر عمل میں اخلاص، اور جملہ اعمال میں رعایت و ترتیب، اور ہر حالت میں حق تعالیٰ پر توکل اور اعتماد۔ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول 7 چیزیں ہیں: کتاب الہی کو مضبوط پکڑنا، سنت نبویہ کا اتباع کرنا، کل حلال، مخلوق کو ایذا پہنچانے سے باز رہنا، گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا، اور جملہ حقوق کا ادا کرنا۔ ظاہر ہے کہ صوفیہ کے علوم و حالات و کیفیات ہیں، اور حالات نتیجہ و ثمرہ ہیں۔ جب تک اعمال درست نہ ہوں گے تو حالات کیوں کر پیدا ہوں گے؟ اسی لیے صوفیہ نے فرمایا کہ جو شخص درود و وظائف سے محروم ہے وہ ارادت و حالات سے بھی بے بہرا ہے۔
اور ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس عمل سے دنیا میں حضور قلب و خضوع کی حالت پیدا نہ ہو وہ آخرت میں بھی نافع نہ ہوگا۔ اور چونکہ عمل کی درستی کے لیے علم ضروری ہے، خصوصاً علم فقہ، نماز و روزہ وغیرہ عبادات میں سنت و فرض و واجب و مستحب معلوم کرے، اور معاملات میں حرام و حلال اور مکروہ کو جانے۔ بس سالک کے لیے لازم ہے کہ عقائد کی تصحیح کے بعد سب سے پہلے جس قدر ممکن ہو مسائل فقہ معلوم کرے۔ چنانچہ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عمل بغیر علم کے سقیم و بیمار ہے، اور علم بلا عمل کے عقیم و بیکار، اور علم مع عمل کے صراط مستقیم راہ استوار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ علم طلب کرو اگرچہ ملک چین میں ہو، اور اس علم سے ظاہر ہے کہ وہی علم مراد ہے جس سے عقائد و ایمان کی تصحیح اور افعال و اعمال کی اصلاح ہو، اور ایمان کے سبب قلبی وجوب اور عبادات سے اعضاء و جوارح کا وجوب ادا ہو جائے۔ وہ علم مراد نہیں جو شریعت کے مخالف ہو، اور تصنیع اوقات و رسوائی آخرت کا سبب ہے، اور تمام حقائق و علوم کی اصل قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن اعتقادات اور ایمان و توحید و معرفت، عبادات و حالات سب کا امام و پیشوا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری جانب وحی کی ہے وہی حق ہے کہ سچا بناتی ہے کتب سابقہ کو، اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو پہنچا ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔